موجود ہیں سر محمد عاصم تو ماہر نفسیات ہیں. ان سے ہم جاننے کہ ایک عام آدمی میں کیسے فرق کریں گے, دباؤ کا شکار ہے یا پھر اصل اسے ذہنی بیماری ہے. میں خود کو ڈائگنوسس کرنے جاؤں یا اگر میں گوگل کی مدد سے خود کو ڈائگنوسس کروں تو اس میں ایک بہت ہائی پرابیبلٹی ہے. جو سوشل میڈیا ہے وہ نوجوان کے رویوں اور سوچ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. ایسی ریسرچز موجود ہیں جو ڈائریکٹ کوریلیشن بناتی ہیں. یہ جو سوشل ایپس ہیں, گیمز وغیرہ ہیں, ذہنی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں. یا جو نیگیٹو یوز ہے ان ریگولیٹڈ یوز. رشتوں میں برداشت اور اعتماد آج کل کے دور میں کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے. بے صبرا بڑا امپیشنٹ ہو چکا ہے. والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے. ورک پلیس پر ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کے مطابق سائیکولوجیکل ٹپس کیا ہیں. وہاں پہ ہیپینس انڈیکس ہے. السلام علیکم ناظرین, میں جویریہ زبیر, امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. صحت بیٹھک پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین, آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ جڑا ہے, اور اسی پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سر محمد عاصم جو ماہر نفسیات ہیں. ان سے ہم جانیں گے کہ سائیکولوجی کس طرح انسانی زندگی پر اثر انداز کرتی ہے. تو سر, آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس پوڈ کاسٹ پہ آ سکوں, اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. سر, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو سائیکولوجی ہے ایک عام انسان کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. میم بیسکلی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک بڑی کمپریہنسو سی کمپلیٹ سی سائنس ہے, اور یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ سائیکالوجی کی ضرورت صرف ان انسانوں کو ہے جو ڈپریسڈ ہیں یا اینکشس ہیں. ایسا نہیں ہے. سائیکالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ کمپریہنسولی آپ اپنی لائف کے ہر پہلو کے اندر نفسیات کا استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کی پروفیشنل لائف ہو, چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سائیکالوجی از اے ویری کمپریہنسو اینڈ ویری کمپلیٹ سارٹ آف اے سائنس, اور ہمیں یہ چاہیے کہ اتنی اویئرنیس ہم اپنی سوسائٹی میں لے کر آئیں کہ سائیکالوجی کو انکلکیٹ کر سکیں اپنے سوشل سسٹمس کے اندر, اپنی فیملیز کے اندر, اور اپنی ڈے ٹو ڈے انٹریکشنس کے اندر. تو سر, ہم ایک عام آدمی میں کیسے فرق کریں گے کہ وہ دباؤ کا شکار ہے یا پھر اصل اسے ذہنی بیماری ہے. دیکھیں, جو بنیادی فرق ہے دباؤ کے بیچ میں یا ایک مینٹل النس کے بیچ میں, وہ آپ کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کا فرق ہوتا ہے. اور یہ جو بنیادی فرق ہے اس کے لیے ہمیں ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے شعبے کے اندر, اور پھر وہ ایکسپرٹس ہیں. اگر میں خود کو ڈائگنوسس کرنے جاؤں یا اگر میں گوگل کی مدد سے خود کو ڈائگنوسس کروں تو اس میں ایک بہت ہائی پرابیبلٹی ہے کہ میرا وہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ڈائگنوسس غلط بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت باعث ہو جاتا ہے, ڈسکرمنیٹری ہو جاتا ہے, اور وہ کبھی کبھار خود کو جو ہے وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتا ہے, چیزوں کو اپنے پری کنسیوڈ نوشنز کے مطابق پرسیو کرتا ہے. تو ایسے کے اندر خاص طور پہ اگر آپ اسٹریسڈ ہیں تو آپ کی مس ججمنٹ کی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو ان سچ سناریو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اسکیجول میں سے ٹائم نکالیں اور ایک پروفیشنل کے پاس جائیں. جو پروفیشنل ہے وہ آپ کو اپنی بائسز کو سائڈ پہ رکھ کے جو کرائٹیریا ہے, اسٹیبلشڈ کرائٹیریا, اس کے مطابق آپ کو اسیس کرے گا اور اس کے مطابق آپ کو ڈائگنوسس دے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈائگنوسس جو ہے وہ ایک ایسا ڈائگنوسس ملے جو کلینکلی جسٹیفائبل ہو, تو اس کے لیے آپ کو پروفیشنلز کی مدد لینا ضروری ہے, نیسیسری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو سوشل میڈیا ہے وہ نوجوان کے رویوں اور سوچ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ایسی انوینشن ہے جس کے لیے انسانی ذہن نہیں بنا تھا. یہ انوینشن پچھلے 20 ایئرس 30 ایئرس میں ایک نیا فنومنن ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملا ہے, اور ایون جو سائیکولوجیکل سائنسز ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں. لیکن ایسی ریسرچز موجود ہیں جو ڈائریکٹ کوریلیشن بناتی ہیں اسمارٹ فون یوزیج کے اندر, سوشل میڈیا یوزیج کے اندر, اور آپ کے آٹزم یا انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے اندر. بیکاز خاص طور پہ جب آپ ایک بچے ہوتے ہو تو یو نیڈ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن, تاکہ آپ بیسک جو سوشل کیوز ہیں, بیسک سوشل کمیونیکیشن ہے, اس کو آپ سیکھ سکو. ٹھیک ہے, اس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے انسان کو سمجھنا ہے, پھر آپ نے اگلے انسان سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ نے اگلے کے وربل اور فیشل کیوز کو ریڈ کرنا ہے. لیکن جب آپ سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس میں آپ کو کانٹینٹ مل رہا ہے, لیکن اس میں وہ انٹریکشن نہیں ہے, 1 to 1 انٹریکشن ایک بچے کی اور اس انڈیویجول کی جس کو وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ بھی آپ کنزیوم کرتے ہیں وہ انتہائی ایگزیجریٹڈ ہے, اور وہ آپ کی آئی بالس کو کیچ کرنے کے لیے بہت کیچی ہے, بہت مسالے دار ہے. ریئل لائف اتنی ایکسائٹنگ نہیں ہوتی. تو ہم ایسے بچوں میں ADHD ڈیولپ ہوتا دیکھتے ہیں کہ ان میں اٹینشن اسپین ان کا بہت کم ہے, کیونکہ جب تک آپ ان کو کوئی بہت کیچی چیز نہیں دکھا رہے, کوئی بہت کنٹروورشل, کوئی بہت فلڈ ود میوزک چیز نہیں دکھا رہے, تو وہ ان کا اٹینشن اسپین کیچ نہیں ہوتا. میں ایک یوٹیوب چینل کا ذکر کرنا چاہوں گا, کوکو میلن کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے. ان پہ بھی ایلیگیشنز ہیں کہ وہ جس طرح کے کارٹونز بناتے ہیں, جس طرح کے میوزک ویڈیوز بناتے ہیں بچوں کے لیے, اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ انٹینس ایموشنل شاک دیا جاتا ہے بچوں کو, اور اس میں ہائی آپ کا زیادہ والیوم والا میوزک اور شاکنگ
گرافکس دکھائے جاتے ہیں. تو بچہ جو ہے جب تک اس کو وہ کوکو میلن نہیں دکھا رہے ہیں وہ بچہ رو رہا ہے, اس کو سکون نہیں مل رہا, اس کو چین نہیں ہے, بیکاز ہز مائنڈ از سو ایڈکٹڈ. اس طرح کے اور بھی لازمی نہیں کوکو میلن ہی ہو, اور بھی اس طرح کے بہت سے یوٹیوب پہ ہیں. یہ جو سوشل ایپس ہیں یا گیمس وغیرہ ہیں, وہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ذہنی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں؟ بس سوشل ایپس کے جہاں فائدے ہیں اس سے کوئی نگیشن نہیں ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ سوشل اپلیکیشنس جو ہیں ان کے نگیٹو اثرات بھی ہیں. اور آج وہ آپ کی ریسرچز کے اندر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نگیٹو اثرات ہیں. خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو نگیٹو یوز ہے ان ریگولیٹڈ یوز ہے, اور میں پھر سے آپ کو کہوں گا جو بچوں میں سوشل میڈیا کی پریویلنس ہے دیٹ کین بی ویری پرابلمٹک. ایون ان ٹرمز آف ریلیشن شپس آپ ایک انسان ہے, اس نے اپنا جو ایموشنل ایکسپریشن ہے اس نے 1-to-1 کبھی ایموشنل ایکسپریشن ہی نہیں کیا. اس نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ والدہ کو آئی لو یو کا میسج کر دیا یا اپنی بیگم کو مس یو کا میسج کر دیا. ایک ایسا شخص جو 1-to-1 انٹریکشن میں ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, دیٹ پرسن از اے ویری فرسٹریٹڈ پرسن. تو ہمیں اپنی ایموشنس کو ریگولرائز کرنے کے لیے, ریلیشن شپس کو بہتر طور پہ مینیج کرنے کے لیے, اور ایون جو ہے آپ کی ڈے ٹو ڈے اسٹریسرز کو بہتر کوپ کرنے کے لیے ہمیں ایسا ٹائم چاہیے جس میں ہم کانسٹنٹلی انفارمیشن کو کنزیوم نہ کر رہے ہوں, اپنے برین کو ریسٹ دیں تاکہ ہمارا برین ہیل کر سکے. جیسے ہماری باڈی کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے برین کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر برڈن ہوگا تھاٹس کا بوجھ ہوگا تو آپ کا برین کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. سر رشتوں میں برداشت اور اعتماد آج کل کے دور میں کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آج کل جو ہے وہ انسان بڑا بے صبرا, بڑا امپیشنٹ ہو چکا ہے, اور امپلسونیس جو ہے وہ ایک گلوبل ایپیڈیمک بن چکا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے جو بھی چاہیے وہ ابھی ملے. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے, سوشل میڈیا انسان کو جو آپ کا ریوارڈ ہے نا وہ آپ کے ایکشن کے فوراً بعد آپ کو ریوارڈ دے دیتا ہے. اگر آپ کو ایک میوزک ویڈیو دیکھنی ہے, آپ نے یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے میوزک ویڈیو, آپ کے سامنے 1000 طرح کی میوزک ویڈیوز آ جائیں گی. ریئل لائف میں آپ کے پاس وہ چوائس یا وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں میسر. ریئل لائف کے اندر اگر آپ نے کچھ اچیو کرنا ہے, آپ کو کوئی ایکسپیرینس چاہیے, تو آپ کو ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ وہی پروسیس آپ کو ایک ڈیجیٹل شکل میں انسٹنٹینیسلی مل جاتا ہے. اب ایسا انسان جس نے ہمیشہ ہر چیز کو انسٹنٹینیسلی حاصل کیا سوشل میڈیا سے, آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ریئل لائف میں اس کو جب پروسیس سے گزرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, پیشنس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, تو وہ کرے گا. تو اس کے لیے ہمیں ایسی اویئرنیس اور اس چیز کے اراؤنڈ ڈسکشن کو نارملائز کرنا چاہیے کہ جو ڈفرینسیشن ہے آپ کی ریئل ورلڈ کے بیچ میں اور آپ کا جو آرٹیفیشل ورلڈ ہے, آپ کا ڈیجیٹل ورلڈ ہے, وہ جتنا زیادہ نارملائز ہوگا اتنا ہی زیادہ اٹ وڈ بی ایزیئر فار پیپل ٹو ایڈجسٹ ان دا ریئل ورلڈ ایز اپوزڈ ٹو دا جو آپ کا سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے. یہ دونوں دنیایں ہیں, اس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ڈسٹنکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس ورلڈ کی کیا حیثیت ہے اور اس میں کون سے بنیادی لاز ہیں جو ورک کرتے ہیں. والدین اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ مس والدین اور بچوں کے درمیان جب کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے تو اکثر بچے وہ لو, وہ ایکسیپٹنس وہ اپنے فرینڈس میں, اپنے پارٹنرز میں, اپنی سوسائٹی میں تلاش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جو کسی ایک بچے کا مس سوشل ایکسیپٹنس ہے یا جو کانفیڈنس ہے, سیلف کانفیڈنس, اس کا جو بیسک پیرامیٹر ہے وہ اس کا چائلڈہڈ ہے کہ اس کو پیرنٹس سے کتنی ایکسیپٹنس ملی ہے, اس کے پیرنٹس کا اس سے کیا رویہ تھا. جو بچے اپنے والدین کی اٹینشن کو ترستے ہیں, یوزلی ایز پارٹنرز, ایز فرینڈس بھی ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بہت ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے. وہ اپنی یونیکنیس کو, اپنی انڈیویجویلٹی کو امبریس نہیں کر پاتے. تو پیرنٹس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, یا پیرنٹس کو اس حوالے سے کاؤنسلنگ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کا ایکسیپٹنس ہے دیٹ از دا بیسک تھنگ وچ یو شوڈ گیو ٹو یور آف اسپرنگ. اور جب تک آپ ایکسیپٹنس یا جب تک آپ امبریس نہیں کر رہے اپنے بچے کو, تو آپ اس کو زندگی کے ایک بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو پیسفلی, خوشی کے ساتھ, پرسکون ماحول میں گزار سکے. ورک پلیس پر ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کے مطابق سائیکولوجیکل ٹپس کیا ہیں؟ بس ایک چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو ورک پلیسز ہیں اس کے اندر جو آپ کا ورک لوڈ مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے سسٹمز بنائے جائیں, کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ورک لوڈ سے زیادہ ورک کا جو برڈن ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے نہیں بنا. پھر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے ورک لائف بیلنس, کہ جیسے آپ نے کام میں انٹرسٹ لینا ہے, آپ نے کام میں دل لگانا ہے, کام کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی انڈیویجول لائف کو بھی پرائیورٹائز کرنا ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, آپ کا گھومنے پھرنے جانا ہے, نیچر کو ایکسپلور کرنا ہے. تو ہمارا آج کی جو ماڈرن آفس اسپیسز کا کانسیپٹ ہے اس کو نہ صرف نیچر کے قریب ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر ایسے ایونیوز ہونے چاہیے کہ اگر میں کام سے تھوڑا تھک گیا ہوں, اگر میں ٹائرڈ ہو گیا ہوں,
تو میں وہاں پہ جا کے کچھ ایسی گیمز موجود ہوں, ایسی تھیراپی کی آپشنس موجود ہوں کہ میں اپنے کیریئر سے ریلیٹڈ اسٹریس کو شیئر کر سکوں ایک ان ہاؤس کاؤنسلر کے ساتھ. اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کا یہاں پہ بہت اہم کردار بنتا ہے کہ جو آپ کی کارپوریٹ لیڈرشپ ہے ان کو بھی جو نئی دنیا کے تقاضے ہیں ان کے حوالے سے خود کو ایوالو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اور اسٹیٹ کو بھی آئی ڈو فیل کہ اس حوالے سے ریگولیشنس اڈاپٹ کروانی چاہیے, چاہے وہ پاکستان ہو چاہے کوئی ویسٹرن کنٹری ہو, بیکاز جب تک آپ اسٹیٹ کے آپ پریکٹس سے کسی چینج کو انڈورس نہیں کرتے تب تک اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار کمپنیز کہ وہ خود سے انیشیٹو لیں, خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز ہیں. تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ جو آپ کا اسٹیٹ ہے اس کے لیول کے اوپر بھی ایسی لیجسلیشن ہوں جو ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ, مینٹل ویل بینگ کو پرائیورٹائز کرے, پروٹیکٹ کرے. بیکاز اونلی اے ہیلدی پرسن, اے ہیپی پرسن از اے پروڈکٹیو پرسن. جب تک آپ خوش نہیں ہو, جب تک آپ فلڈ ود لائف اور ایکزوبرنس نہیں ہو, تب تک آپ وہ ورک کوالٹی کا ڈیلیور نہیں کر سکتے, تب تک آپ وہ پازیٹیو انوائرمنٹ نہیں بنا سکتے آفس کا جس میں آپ سب ٹیم کو ساتھ لے کر چلو, اور جس میں آپ کی اور آپ کی ایز اے ٹیم جو ہے وہ انڈیویجول گروتھ اور ایز اے ٹیم گروتھ ہو سکے. یہ آج کل ڈپریشن اور انزائٹی یہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اور آج کے یوتھ کے اندر جو پریویلنس ہے ڈپریشن کی, انزائٹی کی, اسٹریس کی, وہ ایکسٹریم ہائیز پہ ہے. اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے اٹ ہیز بیکم این ایپیڈیمک, کہ ایک گلوبل لیول کی ایک بیماری بن چکی ہے, جیسے ہم نے کووڈ دیکھا ہے, جیسے ہم نے دیگر بیماریوں کو دیکھا ہے. تو جب گلوبل لیول کی اگر ایک چیز اتنی وائڈ اسپریڈ ہو چکی ہے تو اس کو رسپانس بھی پھر ہمیں گلوبل دینا ہے. پھر ہمیں یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ بات ہو رہی ہے, میں آپ بات کر رہے ہیں, باقی جگہوں پہ بات نہیں کی جا رہی. پھر میڈیا کو بھی, تعلیمی اداروں کو بھی, حکومتی سطح کے اوپر بھی ایک یونیفارم رسپانس کی ضرورت ہے. اور آپ نے وجوہات کے حوالے سے پوچھا, تو میرے نزدیک اس کی جو مین وجہ ہے وہ مختلف ہیں, لیکن آج کی جو فاسٹ پیس ورلڈ ہے اس کے اندر کیپٹلزم کو بہت پرائیورٹائز کیا جاتا ہے. آپ کی انکم کتنی ہے, آپ کتنے گھنٹے جاب کرتے ہیں, آپ کارپوریٹ لیڈر میں کہاں تک پہنچے ہیں, دیز تھنگس ہیو بیکم اے اسٹیپل فار سکسیس. آپ کسی کو بھی دیکھ رہے ہو, آپ اس کی انکم کی بیسس پہ جج کر رہے ہو سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے. بٹ اے مور بیٹر وے ٹو کیلکولیٹ سکسیسز, جیسے دنیا کے اندر ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ہیپینس انڈیکس ہے. وہاں پہ یہ کہ بھائی اگر کسی سوسائٹی کے اندر ہیپینس زیادہ ہے, پیس آف مائنڈ زیادہ ہے, تو دیٹ از اے مور سکسیزفل کنٹری. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے ماڈلز اڈاپٹ کر کے ایک ایسی دنیا کی طرف جانا چاہیے. تو شاید فائنینشلی اتنی ویل آف نہ ہو, بٹ اٹ از اے ورلڈ وچ از مور ہیپی, مور پیسفل اینڈ مور انکلوسیو. تو سر اگر علاج کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ میڈیسن کافی ہے یا پھر ہمیں تھراپی بھی کروانی چاہیے, لائک ڈپریشن اور انزائٹی؟ مینٹل ہیلتھ کی جو میڈیکیشن ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ کہ یہ میڈیکیشن ہمارے مین اسٹریم میں آئے ہوئے اس کو 1 سینچری بھی نہیں ہوئی. تو دیز میڈیکیشنز دے ہیو ناٹ بین پراپرلی ٹیسٹڈ, اور کیونکہ یہ ورک کرتی ہیں مائنڈ کے اوپر ڈائریکٹلی, آپ کے ہارمونس کے اوپر, آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کے اوپر, تو ہم مائنڈ کو اتنا کمپلیکسلی ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. تو اکثر نیورولوجسٹ کی رائے کے اندر دیز تھنگس کین ہیو اے لاٹ آف سائڈ افیکٹس. تو اگر تو آپ اگر تو آپ کے لیے پاسبلٹی ہے اور اگر آپ کا تھراپسٹ آپ کو ساتھ لے کر چل رہا ہے تو دیٹ از اے بیٹر آلٹرنیٹیو تھیراپی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے سائکیاٹرک ڈسارڈرز ہیں, آپ کی الزائمرز ڈیزیز ہو گئی, سائیکوسس ہو گیا, جس کے اندر میڈیکیشن کے بغیر کیور از نیئرلی امپاسبل. تو ایسے سچویشنس کے اندر میڈیکیشن کا یوز جسٹیفائبل ہے, ایون ریکمینڈڈ بھی ہے. بٹ می بینگ اے سائیکالوجسٹ, میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ کی مینٹل النس کو آپ پراپرلی ٹیکل کرنے کی کوشش نہ کر لیں تھراپی کے تھرو, تو یو شوڈ ناٹ آپٹ کہ آپ اب ڈائریکٹ جو ہے وہ میڈیکیشنس پہ چلے جائیں, ڈائریکٹ جو ہے وہ کلینکل انٹرونشن پہ چلے جائیں. دیٹ وڈ بی مائی پرسنل اوپینین. تو اسی کے ساتھ ساتھ موبائل ایپس جو ہیں اور آن لائن تھراپی ہے, کیا یہ واقعی ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہے؟ بس آن لائن تھیراپی جو ہے آپ یہ بالکل ٹیلی ہیلتھ کی طرح ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک ان پرسن سائیکالوجسٹ نہیں اویلیبل, آپ ڈیفینیٹلی ٹیلی تھیراپی کی طرف جائیں. آپ ایسی اپلیکیشنس کو یوز کریں. بیٹر ہیلپ کا ایک ایسے ایک اپلیکیشن ہے, اوکے کیوپڈ ایک اپلیکیشن ہے, اس طرح کی اور اپلیکیشنز ہیں. آپ کے سوشل میڈیا کے سپورٹ گروپس ہیں, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر. بٹ جو پریفرڈ ہے وہ آپ کی 1-to-1 کلینکل انٹریکشن ہے. ایوری گریٹ سائیکالوجسٹ, جو بھی گریٹ سائیکالوجسٹ گزرے ہیں, دے ہیو انکریجڈ کہ جو آپ کے کلائنٹ ہے اور جو آپ کا تھراپسٹ ہے ان کی 1-to-1 انٹریکشن ہو. کیونکہ جب تک آپ کی 1-to-1 انٹریکشن نہیں ہوتی, آپ کی وہ رپورٹ بلڈنگ, آپ کی ایکچوئل انڈرسٹینڈنگ کلائنٹ کی سائیکی کی وہ نہیں ہو پاتی. تو اٹ از پریفرڈ کہ آپ 1-to-1 تھراپی سیشن لیں. بٹ ان کیس دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی, تو ہم اس طرح کی انوویشنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کو ڈیفینیٹلی امبریس کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. تو سر مستقبل میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سائیکالوجی ہے وہ کس نئی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی؟
مس مستقبل کے اندر جیسے پوری دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے تو امنگ سائیکالوجسٹ بھی یہ ایک کنسنسس ہے کہ یہ فیلڈ پیور آٹومیٹ ہوگی. جیسے آپ نے کہا کہ ایسی ایپلیکیشنز ہیں, ایسی ایپلیکیشنز مزید ڈیولپ ہوں گی. پھر اب ایک نیا کانسیپٹ ہے اے آئی بیسڈ تھیراپی کا, کہ اے آئی کے ایسے ایجنٹس موجود ہیں جو آپ کی سائیکی کو سمجھتے ہیں, آپ کا ڈائگنوسس کرتے ہیں, آپ کی تھیراپی کرتے ہیں. اس چیز کے اندر ہم مزید ایڈوانسمنٹس دیکھیں گے آنے والے ٹائم میں. اور موسٹ امپورٹنٹلی آئی فیل ہیومینٹی ایز اے ہول اس چیز کو پرائیورٹائز کرے گی کہ ہم نے انسانوں نے ایک خاص اکنامک ویلنس تو حاصل کر لی ہے, لیکن اب یہ وقت ہے کہ ہم مینٹل ویلنس کی طرف بھی جائیں. تو آئی ڈو بلیو کہ ایک گریٹر شفٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایٹ اے گلوبل لیول ان دا نیکسٹ 5-10 ایئرس. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آج سے 10 سال کی بعد کی دنیا جو ہے وہ ایک زیادہ خوش, زیادہ پیسفل اور ایک زیادہ آپٹمسٹک دنیا ہوگی. تو دوستوں آج کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ذہنی صحت کا خیال اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسمانی. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.